السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہوا ہے، التوا میں پڑا ہوا ہے، چاہے اللہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کی ٹھہرنے کی جگہ بنے، مکین گاہ کا کام دے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد زرار میں بالکل نماز کے لیے کبھی بھی کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی کے بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ 3 آیات سورۃ التوبہ سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 106، 107، 108، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم او واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، یعنی اس کو ابھی فی الحال پوسٹپنڈ کیا گیا ہے۔ بعد میں اللہ کا حکم آنے کے بعد چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، جب جنگ تبوک ہوئی تو اس جنگ سے پیچھے رہنے والے 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک منافقین جنہوں نے جھوٹے بہانے پیش کر دیے کہ یہ پرابلم تھا، یہ پرابلم تھا، یہ پرابلم تھا، اس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکے۔ دوسرے وہ چند لوگ جن کے بارے میں ابھی کچھ دن پہلے اسی درس کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے چند ساتھی لوگ، جنہوں نے سوال و جواب سے پہلے ہی، یعنی ان سے پوچھا جاتا کہ تم کیوں نہیں گئے، اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے مسجد نبوی کے ستونوں میں، کھمبوں میں اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہم کو معاف نہیں کریں گے، ہم لوگ اس کھمبے سے کھلنے والے نہیں۔ اور کئی روز تک بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے وہ لوگ اسی سے بندھے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کریمہ میں ان کے توبہ کے بارے میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھول دیا۔ تیسرے اور بھی 3 لوگ تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ کرام جو پکے مومن تھے، یہ لوگ بھی نہیں جا سکے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے آئے تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلیئرلی بتلا دیا کہ ہم لوگ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جب تک اللہ تم لوگوں کے بارے میں کوئی بات نازل نہیں فرمائے گا، تم لوگوں کا معاملہ ایسے ہی لٹکا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں رکھ دیا گیا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون سچ مچ اللہ کے لیے خالص ہے
اور کون اپنے دل کے اندر بے شمار منافقت کو چھپا کر کے رکھتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو 3 صحابہ کرام ہیں ان کا واقعہ تفصیل سے اسی صورت میں آگے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہاں پر فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد ضرار، بہت ہی مشہور و معروف نام ہے یہ علماء کرام کے درمیان، اور جو لوگ دینی علم سے وابستہ ہے ان کے درمیان اس مسجد کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے۔ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی جس مسجد کے بنانے کا جو مقصد ہے ضرارن، دعوت حق کو نقصان پہنچایا جائے، وکفرن، اور کفر کو پھیلایا جائے، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان تفرقہ بازی کی جائے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان لوگوں کے رکنے اور ٹھہرنے کی جگہ بنے، مکین گاہ بنے جو لوگ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ نبرد آزما ہوتے رہے ہیں، جنگ کرتے رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ مسجد ضرار، یہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد جو مدینے کے اندر بنائی گئی، اس مسجد کو بنانے میں جو مرکزی کردار ادا کرنے والا شخص، اس کا نام ابو عامر راہب، یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، لیکن چونکہ یہ عیسائی دھرم قبول کر لیا تھا اور درویشیت کو اس نے اپنا لیا تھا تو لوگوں کے درمیان اس کی بڑی ساکھ تھی۔ لوگ بہت زبردست ہے آدمی، بہت جو ہے یہ کرنے والا وہ کرنے والا، قوم کی دیکھ بھال کرنے والا ایسا آدمی ہے یہ، اس کی جو ہے صفت ایسی ہے کہ یہ بالکل ہر چیز سے الگ رہتا ہے، درویشی کی صفت اس نے اختیار کی، تو لوگوں کے درمیان اس کی بڑی ساکھ بن گئی، حتیٰ کہ قبیلہ خزرج میں تو اس کی بڑی اوبگت ہوتی تھی۔ ابو عامر راہب جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جس طرح سے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی مخالف سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سیاسی مخالف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلے میں لوگوں نے سردار مان لیا۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو ابو عامر راہب ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی مخالف سمجھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو یہ جو ابو عامر راہب یہ سمجھنے لگا کہ قریش کے جو قبیلے کے لوگ ہیں مکہ کے، یہی لوگ ان کا صفایا کر دیں گے، کیوں اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کیا جائے، یہ مکہ کے جو قریش کے قبیلے کے لوگ ہیں یہی لوگ اس کا کام تمام کر دیں گے، لہذا اس لیے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح دی تو اس وقت اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے دینداری کے بل بوتے پر اور دینداری کی بنیاد پر جو اس کا اثر و رسوخ ہے، اس نے مختلف قبیلوں میں اسلام کے خلاف پرچار پرسار شروع کر دیا، اور جنگ بدر کے بعد جتنی بھی جنگ ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، اس کے علاوہ جتنے بھی جنگ ہوئے، تمام جنگوں میں اس نے کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور شریک بھی رہا۔ محترم سامعین کرام، جب جنگ حنین ہوئی اور جنگ حنین میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کلیئر فتح دے دیا، تب اس نے سمجھ لیا کہ اب مکہ کے اندر یا عرب کے اندر کوئی ایسی اندرونی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کے سر کو کچل سکے، مسلمانوں کا کام تمام کر سکے۔ تو اس نے اپنے مذہبی واسطے سے، چونکہ یہ مذہبی آدمی تھا، عیسائی تھا، درویشیت کو اس نے اختیار کیا تھا، تو اپنے مذہبی واسطے سے اس نے کیا یہ کہ بغل میں ایک سپر پاور قیصر روم، اس کو یہ مسلمانوں کے اوپر چڑھا لانے کے لیے پلان کرنے لگا کہ کسی بھی طرح سے قیصر روم کو مسلمانوں کے خلاف اکسا دیا جائے، مسلمانوں اور قیصر روم بھر جائے، اور یہ جو سپر پاور طاقت ہے یہ مسلمانوں کو کچل دے، اور اسی کے وجہ سے جنگ تبوک ہوئی۔ محترم سامعین کرام، اسی وقت اس نے ایک دوسرا حربہ بھی اختیار کیا، اس نے منافقوں کو ساز باز کیا اور کہا کہ ایک مسجد کی تعمیر کی جائے، اسی مسجد کا نام مسجد ضرار۔ کیوں تعمیر کی جائے؟ تاکہ وہاں پر ہم بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکیں، باہر سے جو ہمارا کوئی قاصد آئے تو یہاں پر آرام سے رک سکے، رہ سکے، اور ہم لوگوں کا بھرپور تعاون کر سکے، اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا حربہ اختیار کیا جائے۔ اور اس طرح کی ناپاک سازشوں کے لیے اس طرح کے لوگ اس طرح کی مسجد بناتے ہیں
تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ سامعین کرام، اب ان لوگوں نے کیا پلان کیا کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے بیچ میں ایک مسجد تعمیر کی جائے، اور وجہ کیا بتلائی؟ وجہ یہ بتلائی کہ ہم لوگوں میں بہت سارے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، جو برسات اور سردی کے موسم میں مسجد قباء تک نہیں جا سکتے ہیں، اور مسجد قباء میں جگہ بھی بڑی تنگ پڑ رہی ہے، اس لیے ہم لوگ یہ مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ خیر، ان لوگوں نے مسجد بنا لی۔ مسجد بنانے کے بعد یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چل کر کے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو فریب دینا۔ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو فریب دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے، تبوک کے لیے سفر کا کمپلیٹ ارادہ کر چکے تھے، نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں، جنگ تبوک سے واپسی کے بعد آ کر کے ضرور 2 رکعت نماز پڑھ دوں گا۔ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان چلے گئے تو منافقین بڑے خوش ہونے لگے کہ اب تو یہ لوگ جا رہے ہیں قیصر روم سے بھیڑنے کے لیے جنگ تبوک میں، وہاں جا کر کے تو یہ لوگ بچ کر کے آنے والے نہیں ہیں۔ کب خوشی کی خبر ملے اور عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے اوپر سرداری کا تاج رکھ دیا جائے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان لشکر کے ساتھ جب جنگ تبوک کے لیے نکلے تو جو ملک غسان تھا، جس کو جنگ کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اپنے لشکر کو لے کر کے مسلمانوں کے سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں کر سکا۔ ہمت کیوں نہیں کر سکا؟ 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا، اس میں 20,000 مسلمان، اس کے مقابلے میں 1 لاکھ مشرکین، 1 لاکھ جو ہے یہ لوگ تھے دشمنان، لیکن 1 لاکھ دشمن بھی مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں ہو سکے۔ خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمنوں کو پسپا ہونا پڑا۔ تو وہاں پر اس ملک غسان نے مسلمانوں کی بے جگری والی لڑائی دیکھ لی تھی، اس لیے ہمت نہیں ہوا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کو پورا کا پورا یقین تھا کہ قیصر روم اس کی مدد کے لیے اور بھی لشکر بھیجے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا۔ ابو سفیان اسی وقت چلے گئے اس کے دربار میں، اور وہاں پر ابو سفیان اور قیصر روم کے درمیان سوال و جواب ہوا۔ تو اسلام اور مسلمانوں کی جو واقعے کو اور ان کی حقیقت کو جب اس نے سنا تو یہ بڑا متاثر اور سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے غالب نہیں ہوا جا سکتا ہے، ہرگز غالب نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ قریب تھا کہ قیصر روم مسلمان ہو جائے گا، لیکن جب اپنے درباریوں کے تیور کو دیکھا تو خاموش ہو گیا، لیکن اس نے آگے ملک غسان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، تو ملک غسان جو ہے پیچھے ہٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دنوں تک تبوک کے مقام پر قیام کیا، 20 دنوں تک۔ 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جو دشمنان ہیں اس کے اوپر ہیبت پڑے کہ مسلمان کسی سے ڈرنے والے نہیں، اور دوسری وجہ عرب کے جو مختلف قبائل وہاں پر تھے بسے ہوئے، یہ لوگ پہلے قیصر روم کے تابع تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے رہے اور یہ سارے کے سارے لوگ اسلام کے تابع ہو گئے، سب اسلامی فرمانروائی میں آ گئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ان لوگوں نے مسجد بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اتر رہی ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ضرارن، دعوت حق کو نقصان پہنچانا، وہ کفرن، کفر کو پھیلانا، وہ تفریقا بین المومنین، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، وہ ارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے رہے ہیں۔ اس میں ابو عامر راہب ہمیشہ مرکزی کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ لوگ قسم کھا کر کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ صرف اچھائی کا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم میں ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، وہ مسجد قباء تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، مسجد قباء کے اندر جو ہے جگہ بڑی تنگ ہے، اس لیے جو ہم لوگ ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ اچھائی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 108 میں کہ وَلَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، لا تقم فیہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے بعد آپ کو اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا ہے،
لا تقم فیہ ابدا، واپسی کے بعد آپ کو اس مسجد میں ہرگز نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ذی اوان کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، یہ جو مسجد بنی ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا غرض و غایت ہے، پوری کی پوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو مالک بن خشم اور معن بن عدی رضی اللہ عنہما، ان دونوں صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ لوگ آگے جائیے، اور جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ اس مسجد کو آپ کو نظر آتش کر دینا ہے۔ یہ دونوں آئے اور آن کے آن میں مسجد کو جلایا، اور تھوڑی ہی دیر میں مسجد پابند خاک ہو گئی، جو مسجد زرار کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ سامعین کرام، ابھی یہ جو 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان تینوں آیتوں کے تعلق سے خاص طور سے جو آخری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں ہرگز کھڑے نہ ہو، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ابھی یہاں پر کچھ اور بھی باتیں ہیں جو بتلانا بہت ضروری ہے، وقت بھی ہے زیادہ ہو چکا ہے، لہذا ان باتوں کو ہم کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا